بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم. نئی حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کیا نئے وزیر اعظم کے آنے سے جو نظام حکومت ہے، گورننس کا نظام ہے، پاکستان میں ٹیکسیشن ریفارمز کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ بہتری ہوگی؟ یہ جو اس وقت ہمیں ایک سیاسی فضا نظر آتی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاہد خاقان عباسی، وزیر اعظم پاکستان. خاقان صاحب بہت شکریہ آج کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ جی. آج والے ایونٹ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جن کو آج آپ نے رخصت کیا، ان کا یہ ایونٹ پارٹی کا مینج ہے، پی ایم ایل این نے آرگنائز کیا، آپ کی حکومت نے مینج کیا، کیا اس کی صورتحال کیا؟ نہیں، یہ پارٹی کی خواہش تھی، ورنہ پی ایم صاحب نے جو پروگرام رکھا تھا وہ ذرا کم تھا کہ موٹر وے سے جائیں گے اور لاہور میں کوئی ایک ریسیپشن ہو جائے گا. لیکن جو پچھلے سیٹرڈے کو میٹنگ ہوئی اس میں پھر سب نے اصرار کیا کہ آپ جی ٹی روڈ سے جائیں، اور یہ راستے میں کوئی 11 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، تو ان سب ممبران کی خواہش اور لوگوں کی خواہش بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج میرے خیال 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے تو لگ گئے 0 پوائنٹ پہنچتے. اسلام آباد میں ابھی کراؤڈ کم تھا، پنڈی میں میرے خیال میں بڑھتا جائے گا، جی ڈی روڈ پہ جائیں گے تو فیض آباد تک 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے. یہاں سے تو صرف ایک نکلنا ہی تھا، یہاں تو اتنا کراؤڈ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا. لیکن خاقان صاحب، رولنگ پارٹی اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. نہیں، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ ویلکم ہے کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں اور وہ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں. اور جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ اپنے رد عمل کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ عوام نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. فیصلہ امپلیمنٹ تو ہو گیا، لیکن معاشرے کے کسی طبقے نے بھی میری نظر میں اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. ہم آج سن رہے تھے تو آپ کے پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں اور منسٹرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اقامے کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم کو چلتا کر دیا، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم کو چلتا کر دیا. تو کوئی ایسی چیز ہے جو گھڑی ہے عدالت نے یا کسی اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کی چھٹی کروانے کے لیے تیار کی ہے کہیں؟ وہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جو وزیر اعظم پر الزام لگا، جس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک کمپنی ہے جس میں آپ کے پاس ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کے ساتھ ایک تنخواہ تھی، وہ تنخواہ آپ نے نہیں لی، کمپنی بھی آپ کے بیٹے کی ہو، کمپنی بھی وائنڈ اپ یعنی ختم ہو گئی ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ایسٹ ہے، یہ کسی اکاؤنٹنگ پرنسپل کے تحت یہ ایسٹ نہیں بنتا. تو اب بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کورٹ نے ریویو میں جائیں گے وزیر اعظم، اور امید ہے کہ فل بینچ ہوگا اور وہ بہتر فیصلہ کرے گا. ریویو تو سیم بینچ کے سامنے جائے گا؟ ضروری نہیں ہے، یہ آپ فل بینچ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مخصوص حالات اس فیصلے کے ہیں، کہ ایک تو اس کی جو لیگل ایسپیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ ویکنیسز ہیں، اور دوسرا جو پبلک ریئیکشن اس فیصلے کے خلاف ہوا ہے. آپ خود ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، میرا خیال ہے آپ کے پروگرام پر کم ہی کوئی ایسا آتا ہوگا جو یہ کہتا ہو، جو نان پارٹیزن لوگ ہیں، جو بائس نہیں ہیں، کہ یہ فیصلہ درست ہے. تو آپ درخواست کریں گے کہ بڑا فل کورٹ بنایا جائے؟ جی بالکل. یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو ایک اسپیشل کیس کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. ورنہ ہزاروں کیس آج بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں پر تقریباً ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی، سپریم کورٹ خود ہی اس میں پروسیکیوٹر بھی بنا. کب تک ارادہ ہے اس کے ریویو فائل کرنے کا؟ جی اس کے میرا 30 ڈے کے اندر اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کے اندر فائل کرنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہیں آپ کے ذہن میں، دل میں یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ناانصافی کی؟ دیکھیں، میں عام آدمی کی بات کروں گا، اپنے حلقے کی بات کروں گا، وہاں پر جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ناانصافی ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں اگر اس کرسی پر نہ ہوتا تو میں اپنی رائے کا شاید زیادہ کھل کے اظہار کرتا، لیکن ہمارا کام تھا امپلیمنٹ کرنا، وہ ہو گیا.
ابھی فیصلہ کی شاید انک بھی ڈرائی نہیں ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، عہدہ اپنا چھوڑ دیا تھا. تو یہ سلسلہ ہے، لیکن اپنے حق کا دفاع کرنا بھی ان کا یہ حق ہے، اپنا دفاع کرنا، اور وہ انشاءاللہ پوری طرح کریں گے. جس نشست پر ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بیٹھنے کا، شروع میں یہ 45 ڈیز کے لیے تھی، اب یہ ریمیننگ ٹرم کے لیے، تو کیا آبجیکٹیوز ہیں 10-12 ماہ میں؟ 10 ماہ تو تقریباً ہیں، 4 جون تک آپ سٹے کر سکتے ہیں. یہ نشست پارٹی کی ہے، پارٹی 1 دن کہے، 10 دن کہے یا 8 مہینے کہے، یہ ان کا فیصلہ ہے. ابھی پارٹی کا فیصلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ 4 جون تک آپ جی آج وزیر اعظم صاحب نے چلنے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ یہ پوری ٹرم تک ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جو پالیسیز یہ حکومت چل رہی تھی، ایک ایسی حکومت جو ڈیلیور کر رہی تھی، تو انہی پالیسیز کو ہم نے جاری رکھنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے. اور اگلے جون میں ٹرم ختم ہوگی، پھر پاکستان کے عوام کو 60 دن ہوں گے، الیکشن ہوں گے، اور ایک فیصلہ ہو جائے گا. یہی جمہوریت ہوتی ہے. آپ نے جس دن پہلے دن اسمبلی میں تقریر کی، اس میں 1-2 باتیں آپ نے جو ہائی لائٹ کی، مجھے ان میں بڑا وزن لگا. مجھے لگا کہ اگر یہ شائستہ خان یہ باتیں ڈیلیور کر دیں تو پاکستان کا یہ جو بہت سارے مسئلے کورٹ کی شکل میں، کورٹ کے فیصلے کی شکل میں سامنے آئے ہیں، خود ایگزیکٹو اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہینڈل کر سکتے تھے. آپ نے کہا یہ ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن، ان کو پہلے حساب دینا پڑے گا کہ بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. کمپلسری ٹیکس آڈٹ بہت سی جگہوں پہ کانسیپٹ موجود ہے پارلیمنٹیرینز کا، کریں گے آپ؟ صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں، یہ ٹیکس دینا آپشن نہیں ہوتا، فرض ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ ایک جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور پوری دنیا میں اس کو بدترین جرم اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کے خلاف نہیں، معاشرے کے خلاف یہ ایک جرم ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ کی فوج کمزور ہوگی. آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ کی سوشل سیکٹر کمزور ہوگا. آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ کی سیوک فیسلٹیز نہیں ہوں گی. تو یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، اور ہم اسے بیشتر لوگ آپشن سمجھتے ہیں کہ ٹیکس آپ کو حکومت سروسز دے رہی ہے، حکومت سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے، آپ نے ٹیکس دینا ہے. اب اس کو کیسے بڑھایا جائے، ٹیکس کو ریشنلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹیکس کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں، لوگ دیتے نہیں ہیں. تو ہم نے اس ساری چیز کو ایگزامن کرنا ہے، اور اس میں جو ایگزامپل سیٹ کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر پارلیمنٹ نہیں دے گی، جو لوگ قانون بناتے ہیں وہ نہیں دیں گے، جو لوگ حکومت میں ہیں وہ نہیں دیں گے، پھر وہ کسی کو بھی ٹیکس دینے کے لیے نہیں کہہ سکتے. تو یہ میں نے وہاں گزارش کی ہے، اور ہم یہ بات پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے. لیکن وزیر اعظم صاحب، اس پہ کمپلسری ٹیکس آڈٹ کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ کی 90% پارلیمنٹیرین وہ ہیں جن کو قومی اسمبلی سے جو سیلری ملتی ہے صرف اس پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل اس سے نہیں ملتا. جی بالکل بالکل، یہی بات میں نے وہاں کی تھی وہاں آپ کو ٹیکس آڈٹ کی طرف لے جانا لائف پڑے گا. سٹائل کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. کیسے؟ جی بہت سے طریقے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو جو سب سے بڑی سہولت موجود ہے وہ نادرا کی ہے. آپ نادرا کے جو نمبر ہے، اگر آپ اس کو NTN نمبر بنا دیں تو آٹومیٹکلی ہر شخص جو کارڈ رکھتا ہے وہ ٹیکس پیئر بن جاتا ہے، اور ٹیکس کی فائلنگ اس پہ لازمی ہو جائے گی. بے شک وہ نیل ٹیکس فائل کرے، وہ کہے جی میں زیرو، میرے کو کوئی ٹیکس نہیں بنتا، میں زیرو ٹیکس پیئر ہوں. اس کے بعد آڈٹ کی ضرورت اتنی بالکل ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں شاید نہ ہو، کیونکہ آپ اس NIC نمبر سے آپ ٹیلی فون بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، گاڑیاں، گھر، کریڈٹ کارڈ کے بل، فورن ٹریول، یہ سب چیزیں اس سے لنکڈ ہوتی ہیں. وہ ایک آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ یہ آدمی ہے جو کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہا، لیکن یہ سال کا 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ، اور یہ بڑا آسان ہے. آپ سوال کریں کہ آپ نے اتنا خرچہ کیا، پیسے کہاں سے آئے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے باہر سے ٹیکس نمبر کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے آج بھی لنکڈ ہے، آج بھی CNIC سارا ڈیٹا ہے. جی وہ سارا ڈیٹا موجود ہے. آپ سوال یہ کریں گے کہ بھائی آپ نے اتنا خرچہ کیا، آپ کے پیسے کہاں سے آئے. آپ کہیں گے جی میں جو باہر سے پیسے مجھے ریمٹ ہوئے وہ ڈاکیومنٹڈ ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری زرعی انکم ہے، وہ کیونکہ زراعت پہ ایگریکلچر ٹیکس تو نہیں لگے گا زراعت کی انکم پہ. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتنی زمین ہے، کیا اس پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بات بڑی اسی سے ریلیٹڈ ہے آف شور کمپنیز کا ایشو، جس کے اوپر خود نواز شریف صاحب کے اوپر سارا یہ کیس بنا. پاناما کے اندر 450 لوگوں کے نام آئے تھے. ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے 2-3 ہزار اور لوگ بھی ہوں جو کہیں اور رجسٹرڈ ہوں. آف شور کے اوپر ایگزیکٹو موو کر سکتی تھی تھرو نیب، تھرو FBR، تھرو SCCP. نہیں موو کیا آپ لوگوں نے. 450 لوگوں کی تحقیقات آپ بھی کر سکتے تھے. ابھی ارادہ ہے کچھ کریں گے ایسا؟
دیکھیں آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے. ٹیکس میں نہ ڈکلیئرڈ ہو, ہڈن ایسیٹس ہوں, پھر جرم نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہر آف شور کمپنی کے ایسیٹس بھی نہیں ہوتے. آف شور میں کافی ان چیزوں میں انوالو رہا ہوں, ذاتی زندگی میں بھی اور حکومت کے معاملات میں بھی. کمپنی ہے میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, لیکن ملک اثاثے ہیں آپ؟ جی اثاثے ہیں آپ کے پاکستان؟ نہیں, میرا کوئی اثاثہ ملک سے باہر نہیں ہے, لیکن ہم نے حکومتی کاموں کے لیے بھی آف شور کمپنیز ماضی میں بنائی تھیں, اور ان میں شاید میرا نام اگر کبھی کہیں آیا تو شاید موجود ہو. وہ اسٹیٹ کمپنیز؟ جی بہرحال وہ آف شور کمپنی ہے, اور آف شور کمپنی کا سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آف شور کمپنی دوسری کو اون کرتی ہے, دوسری تیسری کو اون کرتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ شاید 70-80% کمپنیاں کوئی ایسٹ اون ہی نہیں کرتی جو آف شور کمپنیز ہوتی ہیں. یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. ابھی دنیا اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, اسپیشلی جب سے آن لائن ٹرانزیکشنز آئی ہیں, جیسے امیزون ہے, اوبر ہے, یہ آپ کے دیگر کمپنیز جو ہیں جو نیٹ پر آپریٹ کرتی ہیں, وہ کسی ایک جورسڈکشن میں نہیں ہوتی. ان کو آپ کیسے مینج کریں گے, کیسے ان کو ٹیکس کریں گے, یہ ایشوز چل رہے ہیں. تو پاکستان کو بھی اس کو پرسو کرنا چاہیے, لیکن ایک تبدیلی یہ حکومت لے کر آئی ہے, شاید آپ کو اس کو علم نہیں ہے. کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت جو ڈائریکٹرز ہوں گے وہ اپنے تمام آف شور جو ان کی کمپنیز ہیں جہاں وہ ڈائریکٹر ہیں ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو اب جتنی کمپنیز پاکستان میں ہیں جو بھی اس کے ڈائریکٹرز ہیں, اور یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈائریکٹر سے وہ انفارمیشن لے, اور ایک پروفارما موجود ہے اس کے اندر وہ ڈال کر اور SECP کو فائل کرے. لیکن خاقان صاحب, دنیا میں بلیک سپاٹس ایسی ٹیکس ہیونز کو بھی ڈکلیئر کرنے کا کانسیپٹ موجود ہے کہ وہاں پہ آپ اگر ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں اس کو ایلیگل ڈکلیئر کیا جائے. UAE میں آپ کی FBR کے پاس ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ $7.6 بلین 4 ایئرز میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوئی پاکستانیز کی. ہمارے پاس ٹیکسیشن سسٹم میں اس کا کوئی نہ ریکارڈ ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہ UAE کا سینٹرل بینک کا ریکارڈ ہے, اس کے اوپر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارا پیسہ وہاں جا رہا ہے. جی دیکھیں, یہ ایک انفارمل اکانومی پاکستان میں ہے جو ان ٹیکسڈ ہے. جب آپ اس قسم کے ٹیکسیشن کے انیشیٹیوز لیں گے, وہ انفارمل اکانومی بھی ٹیکس کی نیٹ میں آئے گی. تو یہ ہم جو ایگزسٹنگ اکانومی سے آپ کے ٹیکس کی وصولی شاید کم ہو, جو انفارمل اکانومی ہے وہاں سے ٹیکس آپ نے لوگوں کو نیٹ کے اندر لے کر آنا ہے, یہی کوشش ہے. لیکن ٹیکس کے نظام کو ریشنلائز کرنا ہوگا. 30% اگر آپ ٹیکس چارج کرنے کی کوشش کریں گے, لوگ پے نہیں کریں گے. جو پیسہ اگر دبئی میں انویسٹ ہوا یا جہاں کہیں اور انویسٹ ہوا, وہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیسے وہاں پر یہ پیسہ پہنچا. اب تو ہنڈی کا نظام شاید نہ ہو, تو بہت سے انفارمل طریقے آج بھی موجود ہیں جو پیسے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ بنایا گیا, کسی نے ارن کیا. اگر آپ نے ارن کیا تو ٹیکس ہونا چاہیے تھا. تو جب آپ ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے تو یہ معاملات بھی جو اوورسیز انویسٹمنٹ ہوتی ہیں, جو لوگ گھر خریدتے ہیں, وہ بھی اس نیٹ کے اندر آ جائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فارن انکمز رکھتے ہیں, جن کے کاروبار ہیں, وہ باہر سے پیسہ لے کر باہر ہی رکھتے ہیں, ملک کے اندر نہیں لے کر آتے. اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ڈوئل نیشنلز ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ کو بتدریج نظام کے اندر لانا پڑے گا. انتخابی اصلاحات, اور پچھلے 1-2 روز سے آپ 62(1)(f) کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو آپ تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ جب بھی آپ 62-63 جنرل ضیاء الحق کی دور کی ترامیم ہے, یہ چھیڑیں گے تو آپ کو ایک رائٹ سے ریزسٹنس بھی آئے گی. کیا ان دونوں کے اوپر کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں 62-63 اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے, اور اس کے اوپر کافی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں کہ اس کے اندر بہت ایمبیگوٹی ہے, بہت ابہام ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک ایسی کوالیفیکیشن ڈالی گئی جس کو اگر آپ انٹرپریٹیشن کریں تو کوئی بھی اس کے اندر نہیں آتا, اور انٹرپریٹیشن کریں تو پھر 20 کروڑ پاکستانی بھی آ جائیں گے. تو ایسی چیز اگر آئین کا حصہ ہو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اگر اس کو تھوڑا زیادہ اسپیسیفک بنا دیا جائے, زیادہ آسانی سے اس کو امپلیمنٹ کر سکے, جیسا کہ یہ اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی, کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر ان پر 62 انہوں نے عائد کر دی. تو یہ, یا کسی ایسے بھی ممبران ہیں جن کے اکاؤنٹ 20,000 روپے میں پڑے ہوئے تھے, وہ ان کو شاید علم نہیں تھا, اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا, ان پر بھی یہ لاگو ہو گئی. تو کلیریکل ایررز کی وجہ سے
یا ایمبیگوٹی کی وجہ سے اگر آپ یہ چیزیں کرنی شروع کر دیں تو پھر بات بنتی نہیں ہے. کیا مخصوص تبدیلی ذہن میں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرے ذہن میں کوئی مخصوص تبدیلی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کرے اور اس کو فیصلہ کرے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے تو رہنے دیں. سینٹ میں تو آپ کی میجورٹی نہیں ہے، سینٹ میں نہیں آپ لے نہیں، یہ صرف میجورٹی کی بات نہیں، اس میں تو کنسنسس ہونا لازمی ہے. یہ تو سب پہ اپلائی ہوا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی گئے ہیں، مسلم لیگ کے وزیر اعظم پر بھی یہ لاگو کیا گیا. تو اب مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں، آئین ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تبدیلیاں اس میں آتی ہیں. اور اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی ضروری ہے تو پھر کنسنسس سے تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ اقامہ ہولڈر صرف نواز شریف نہیں ہے، 2 تو آپ کے وزراء کے نام آئے، اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کچھ پارلیمنٹیرین صوبائی اسمبلی کے کچھ اراکین ان کے پاس اقامہ موجود ہے. تو جو لا نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے وہ ان کو بھی ڈسکوالیفائی کرے گا. اگر ایسی صورتحال ہوئی تو کیا کریں گے؟ لیکن میں نے یہ کہا نا کہ لا ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے آئین کی شک کی، جس پر جو بات لیکن اسے آپ کو سر ٹریولائز نہیں کرنا چاہیے. میں ٹریولائز نہیں کر رہا ہوں. میں گزارش منسٹر آف پاکستان کو دبئی کا اقامہ کیوں چاہیے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. میں یہ اگر آپ سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی موجود ہے اور اس میں تھوڑا وقت لگے گا سمجھانے میں. لیکن وہ جب انہوں نے یہ ویزا لیا، ریزیڈنٹ ویزا ہے، ریزیڈنٹ ویزا لیا، وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم نہیں تھے، وہ ایگزائل میں تھے. ان کو ویزا کی ضرورت پڑتی تھی، ویزا لینا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک عام پریکٹس ہے. یہ صرف وزیر اعظم صاحب یا چند اور پرائم منسٹر فار لاسٹ 4 ایئرز اور جی پرائم منسٹر 4 سال سے ہیں جی وہ ختم ہو گیا تھا. یہ تو بات، وہ تو ایک اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ بات ختم، اقامہ ختم ہو چکا تھا. اس کی ویلیڈیٹی 1 سال کی ہوتی ہے. 14 تک تھا نا؟ نہیں، وہ کمپنی جو ہے وہ 2014 تک تھی. جو اقامہ تھا وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. ریزیڈنٹ ویزا ہوتا ہے اور ملینز آف ریزیڈنٹ ویزا دبئی نے ایشو کیے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں، یا آپ پراپرٹی لے کر ریزیڈنٹ ویزا کر سکتے ہیں، یا کسی کمپنی میں اگر آپ کا شیئر ہو یا آپ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوں یا چیئرمین ہوں تو آپ ویزا رکھ سکتے ہیں. مختلف طریقے ہیں. تو اس میں کوئی قانون پاکستان کا ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس سے بار کرتا ہے. اگر آپ کے وزراء اس کی لپیٹ میں آئے، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ لاگو ہوگا باقیوں پہ بھی. نہیں، میں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک پرٹیکولر کیس کی انٹرپریٹیشن ہے. اگر میرے پاس اقامہ ہے تو مجھ پر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی جب تک یہ پروو نہیں ہوتا کہ ہاں اگر یہی قانون بن چکا ہے کہ اگر میں نے کسی نے مجھے پیسے دینے ہیں اور میں نے نہیں لیے. سیلری کا لیٹر ہو، جی جیسے میاں صاحب کا سیلری کا لیٹر تھا، اگر وہ والا سیلری کا لیٹر نہیں. دیکھیں پرنسپل تو وہی ہے نا. پرنسپل یہ ہے جو اگر اس کی آپ انٹرپریٹیشن کریں اس ججمنٹ کی کہ میں نے آپ سے پیسے لینے ہیں اور میں نے نہیں لیے اور میں نے ان کو ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیا تو میں ڈسکوالیفائی ہو گیا. یہ ججمنٹ ہے. جی اگر اس پہ آپ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً پاکستان کا ایک بڑا حصہ نااہل ہو جائے گا. کتنے وزراء ہیں جو اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی وزیر اس کی لپیٹ میں نہیں آئے گا. اگر ہیں تو اس کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں. میں کہا کہ آپ ججمنٹ ایک لا بن پاکستان کا ایک بڑا حصہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اگر یہی لا ہے تو پھر پاکستان کا بڑا حصہ جو ہے، چونکہ وہ الیکشن نہیں لڑتے، وہ نہیں آتے، تو اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے، اگر کوئی آدمی بھی آ کر کہتا ہے جی میں نے اس کو پیسے دینے تھے اور اس نے نہیں لیے تو میں اس کی لپیٹ میں آ جاؤں گا. لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک قانون کی حیثیت ہوتی ہے. اب یہ رول سیٹ ہو گیا ہے تو یہ باقیوں پہ لاگو ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کل میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کے پیسے دینے تھے، اس نے مجھ سے نہیں لیے اور وہ پیسے میں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوئی تو آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ لے آئے تو پھر سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اس کا بھی کیس چلانا پڑے گا. الیکشن کمیشن کے قوانین موجود ہیں اس قسم کے. اگر اب یہی ملک کا قانون بن گیا ہے تو پھر اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک لے لیں جی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان صاحب، الیکشن کمیشن کا آپ نے ذکر کیا. نواز شریف صاحب کے اوپر بھی نوٹیفیکیشن آیا کہ اب وہ کیونکہ الیکشن لاز کے روپا کے مطابق وہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے، تو پارٹی ہیڈ نئے شہباز شریف ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ جی پارٹی ہیڈ جس کو پارٹی الیکٹ کرے گی وہ پارٹی ہیڈ ہوگا، لیکن عوام کا پارٹی ہیڈ محمد نواز شریف ہی رہے گا. بھائی تو آپ کو کسی کو بنانا ہے، کون بنیں گے؟ وہ
وہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا, وہ تو الیکشن کمیشن کا پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. پارٹی ہیڈ وہ ہوتا ہے جو جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں. شہباز شریف یا کلثوم نواز؟ جی وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بعض خبریں یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ NA-120 میں کلثوم نواز کو ایز کینڈیڈیٹ پارٹی لگا سکتی ہے. وہ بھی فیصلہ ہوگا جی کون کینڈیڈیٹ ہوگا. Consideration ہے. 11 اگست تک میرا خیال ہے کاغذ سبمٹ ہونے ہیں, تو وہ فیصلہ ہو جائے گا. کنسیڈریشن موجود ہے کلثوم بی بی کی؟ میں اس کنسلٹیشن میں شامل نہیں تھا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا, بعض چیزیں یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے دونوں بھائیوں کے درمیان میں بھی. جب ان کو بات چل رہی تھی پہلے کہ وزیر اعظم بنائیں, پھر کہا نہیں رک جائیں, ابھی پنجاب میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رک جائیں گے. پھر ان کے بیٹے کے اوپر بھی آیا کہ گروپنگ بن جائے گی کہ حمزہ کی لابی کون سی ہے اور مریم کی لابی کون سی ہے. یہ اس طرح کی تقسیم موجود ہے ود ان دی فیملی, کیونکہ فیملی کنٹرول کر رہی ہے پارٹی, یہ بات ابھی فیکٹ ہے. جی پارٹی کو پارٹی لیڈر کنٹرول کرتا ہے. میں 30 سال سے اس پارٹی میں ہوں اور 30 سال سے میں یہ باتیں سن رہا ہوں. یہ چند بہت سے حضرات کی خواہش رہتی ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہو بھائیوں کے اندر, تو میرا نہیں خیال یہ ڈسپیوٹ ممکن ہے. تو وہ ان کی خواہشات آج تک پوری نہیں ہوئی اور نہ اس کے بعد ہوں گی. شہباز شریف کی اہلیہ نے آج ٹویٹس کی اس کے اوپر کہ نواز شریف صاحب نے یہ غلطی کی ہے کہ وہ چیف منسٹر بھی ہیں اور اسی کے صوبے میں سیکورٹی کا چیلنج بھی پیدا کر دیا. تہمینہ دورانی نے اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں. دیکھیے وہ ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے ہی ہوتا ہے, وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں ٹویٹ دیکھی نہیں ہے. جی چودھری نثار پارٹی کے ایک بڑے سینئر آدمی, انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر بھی کی تھی. انہوں نے ایز MNA اسٹے کیا, شاید آپ انہیں قائل کرنے میں, آپ اور اسحاق ڈار صاحب انہیں قائل کر رہے تھے, کسی ایک کی بات انہوں نے مان لی, وزارت میں نہیں آئے. جی جو نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے بڑی وضاحت سے پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر سے حکومت ختم ہو گئی. اس میں پارٹی نے میرا انتخاب کیا کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے. تو نثار صاحب آئے, انہوں نے ووٹ بھی دیا. کابینہ میں میری خواہش تھی اور سب کی خواہش تھی وہ شرکت کریں. میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں پبلکلی کہہ چکا ہوں, انہوں نے کہا میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, میں ہر قسم طرح سے اویلیبل بھی ہوں, لیکن میں پبلکلی کہہ چکا ہوں تو اس لیے میں کابینہ میں اب شامل نہیں ہو سکتا. یہ ساری بات ہے. لیکن ایز MNA وہ کنٹینیو کریں گے؟ جی ایز MNA وہ کنٹینیو کریں گے. وہ ایک مس انٹرپریٹیشن تھی جو انہوں نے بات کہی تھی, انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی. آپ کی کابینہ میں کل تسی بھی ہونے جا رہی. جی کن کو نیا وزیر لگا رہے ہیں؟ جی یہ 4 حضرات تھے جو اوتھ نہیں لے سکے تھے, ان کے نام پہلے بھی آ چکے ہیں. ایک تو دانیال عزیز, جی دانیال عزیز صاحب ہیں, دوستین دومکی صاحب ہیں. اچھا جی تو وہ انہوں نے پہلے بھی لینا تھا اوتھ. ممتاز تارڑ صاحب ہیں, تو وہ اوتھ نہیں لے سکے, تو کل ان کا کچھ ملک سے باہر تھے, کچھ موقع پر موجود نہیں تھے. دانیال کا ایشو ایک اسٹیٹ منسٹر اور فیڈرل منسٹر والا تھا, وہ ایڈریس کر رہے ہیں ان کا ایشو؟ نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا, اخباروں کی یہ بات بنی ہے, لیکن یہ فیصلے پہلے دن ہو چکے تھے اور ہم نے بتا بھی دیا تھا کہ کون لوگ بن رہے ہیں. خاقان صاحب 10 ماہ کے اہداف کیا ہیں ذہن میں؟ کیونکہ آپ نے کابینہ کچھ الیکشن کو مد نظر رکھ کے بنائی, کافی ایکسپینڈ کر لیا, 45 پہلے ہیں, آپ 3-4 اور آئیں گے تو آپ آلموسٹ وہ جو لمٹ ہے اس کو ٹچ کر رہے ہوں گے. کیا اہداف ذہن میں, یہ صرف راضی کرنے ہیں یا آپ نے کوئی گورننس کا ماڈل بھی اڈاپٹ کرنا ہے, یہ گول پوسٹ ہے آپ نے اچیو کرنی ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو تھے, ان کا 30 سال کا تجربہ تھا حکومت کا, اور وہ بہت سی منسٹریز کو پرسنلی ہینڈل کر لیتے تھے, تو کابینہ چھوٹی تھی. میرا 4 سال کا وزیر کا تجربہ ہے. تو اب حکومت کے اندر 43 ڈویژنز ہیں, 43, اور کئی بڑے ہیں جہاں 2 وزراء کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے کابینہ ہمیں بڑی بنانی پڑی, اور چونکہ ایک ٹائم فریم کمپریسڈ ہے, 10 مہینے کا ٹائم فریم ہے, تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو سابقہ پالیسیز ہیں ان کو بھی کنٹینیو کیا جائے جو ڈسولوشن سے پہلے تھیں, اور جو حکومت کے ہٹنے سے پہلے تھیں, اور جو نئی جو چیزیں رہ گئی تھیں یا جو ہم نے کوئی نئے انیشیٹو لینے ہیں ان کو بھی چلایا جائے. تو اس لیے یہ ایک کابینہ بنائی گئی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور کرے گی. انیشیٹوز کیا ذہن میں ہیں جو آپ چاہیں کہ شاید خاقان کے نام کے ساتھ جڑ جائیں کہ میں نے یہ ریفارم کی, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی آپ ضرور کرنا چاہیں گے کہ میں نے یہ 10 ماہ اللہ نے موقع دیا تھا تو یہ تبدیلی میں نے کی؟ نہیں, میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. جو انیشیٹوز ہیں پارٹی کے ہوتے ہیں, کسی ایک شخص کے نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی پالیسیز ان کو کنٹینیو کرنا ہے, جو فزیکل پالیسیز ان کو بڑھانا ہے, لیکن اب زیادہ کنسنٹریشن اکنامک گروتھ کی طرف اور جاب کریشن کی طرف, اور جو دیگر سوشل سیکٹر کے انیشیٹوز ہیں یا ٹیکس کے انیشیٹوز ہیں اس کی طرف دھیان دیا جائے گا, تاکہ ایک ڈیلیوری جو اس حکومت نے پہلے بھی کی ہے اور انشاءاللہ اگلے
10 ماہ سے بڑھ کر کرے گی تو وہ رزلٹ عوام کے سامنے ہوں گے. ایک برآمدات کا ایشو بہت ہی ٹیکنیکل سا ہے لیکن یہاں اس کا بھی پوچھ لوں. 25 ارب ڈالر سے اسی آپ کی گورنمنٹ کے دور میں 4 سال کے دور میں برآمدات گھٹ کے کوئی 20-21-22 ارب ڈالر پہ آ گئی ہیں. اسی عرصے میں بنگلہ دیش کی 25 سے 35 ارب ڈالر چلی گئی. پوٹینشلی ہمیں بھی 35 پہ ہونا چاہیے تھا, ہم نے وہ مارکیٹ نہیں لے سکے, لوز کر دیا ہم نے. 10 ماہ بہت تھوڑا عرصہ ہے, آپ شاید اس میں میجک نہیں کر سکتے لیکن پہلا قدم رکھ سکتے ہیں آپ. جی دیکھیں, اس میں کوئی میجک نہیں ہوتا. جب بھی آپ اکنامک گروتھ کی طرف جاتے ہیں, جو آپ کو انہیریٹنس ملتی ہے, جو آپ کو ورثے میں جو معاملات ملتے ہیں, اس کے اثرات 3-4 سال تک رہتے ہیں. تو ہمیں جو ملا تھا 2013 میں, ہم اس کو لے کر آگے چلے. ہم نے جو فزیکل پالیسی تھی ان کو بہتر کیا, معیشت کو استحکام دیا. پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا تھا, ہر شخص اس بات کو قبول کرتا ہے. IMF کا پروگرام امپلیمنٹ ہوا, ڈیولپمنٹ کی پالیسیز آگے بڑھی ہیں, سی پیک اب چلنا شروع ہو گیا ہے. اس سے آپ کو گروتھ ملے گی, اور جب آپ گروتھ ملے گی آپ ایکسپورٹ بھی زیادہ کر سکیں گے. ہماری کچھ کنسٹرینٹس تھیں کہ جس وجہ سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی, ان کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اور آپ کو اس کے اثرات جو ہیں اب نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. گروتھ ہو رہی ہے ایکسپورٹس کے اندر, اور یہ مزید بھی آگے گروتھ ہوتی رہے گی. سول ملٹری ریلیشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 3-4 روز سے جو بیانات آئے ہیں اس میں ایک ہی تاثر ملتا ہے کہ ایک فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور ایک ہی عدلیہ نے مل کے نواز شریف صاحب کی چھٹی کرا دی. آپ کی حکومت کیسے ریلیشنز مینٹین کرے گی؟ نہیں, میں تاثر کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کرتا. بات بڑی سیدھی ہے کہ ملک یہ سب کا ملک ہے, سب اسی میں رہتے ہیں, اور اگر ملک ترقی کرے گا سب کی ترقی ہوگی. اس لیے سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے یہ بات کرنا تو ایک فیشن بن گیا ہے, لیکن جب سویلین گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے ملٹری بھی مضبوط ہوتی ہے, جب ملٹری مضبوط ہوتی ہے سویلین گورنمنٹ بھی مضبوط ہوتی ہے. تو اس میں کوئی یہاں فریقین نہیں ہے, سب ایک ہی سائڈ پر بیٹھتے ہیں, سب کا ایک ہی مقصد ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ مل کر ہم نے آگے چلنا ہے اور ملک کو ترقی دینی ہے تاکہ ملک کے عوام کے حالات بہتر ہو سکیں. فریقین تو ہیں, نواز شریف صاحب نے کہا 18 وزیر اعظم تھے, کسی ایک کو چلنے نہیں دیا, وہ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ آئے ہیں تو میاں صاحب کے ساتھ ایک ہسٹری بھی ہے, تھرو آؤٹ دی 90s کسی بھی وہ فوج والے کے ساتھ ان کا تعلق درست نہیں رہا. ہو سکتا ہے سارے معاملے میں فوج کا ہی قصور ہو, میں نہیں جانتا, لیکن کیا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ سیم پیج ہم کہتے ہیں اخباروں میں ہیڈ لائن کے لیے, کبھی وہ سیم پیج آتی نہیں. جی دیکھیں, جب یہ معاملہ چلے گا وقت کے ساتھ سیم پیج پہ سارے آ جاتے ہیں. یہ جو انسٹیٹیوشنل جو ڈفرینسز ہوتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, یہ ہر ملک میں ہوتا ہے, صرف پاکستان تک ڈفرینس آف اوپینین برا نہیں ہوتا, جی کانفلکٹ برا ہو جاتا ہے. جب کانفلکٹ پیدا ہوا اور ماضی میں ہوا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ان ماضی سے سبق لیں اور آگے کی طرف دیکھیں. اب ہم اگر ماضی میں رہیں گے تو اس کو اگر آپ نے وہاں جانا ہے تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں, جو پاکستان بننے سے آج تک یا جو بھی ڈیٹ آپ تعین کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کام کرتا رہے, ہسٹری کو درست کر دے, جس پر سارے اتفاق کر سکیں. لیکن ہم نے تو مستقبل کی طرف دیکھنا ہے, جو سبق حاصل کیے ہیں ان سے ہم نے مستقبل کو بہتر بنانا ہے. پچھلے 3 روز سے شاید 3 بیانات آ چکے ہیں GHQ کی جانب سے, ISPR کی جانب سے, آرمی چیف کو کوٹ کر کے کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کریں گے. کل آپ کی ملاقات بھی تھی, میرے خیال میں پاکستانی لوگ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ مل کے آگے چلیں, ایشو تھورنی بھی ہو, ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو تو راستہ بنائیں. کیا ایسی باتیں ہوئی ہیں؟ جی بالکل ایسی یہی باتیں, اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں بالکل درست کی ہیں. کیا کہنا رول آف لا ہونا چاہیے, آپ سے ملاقات میں کے مطابق معاملات کو آگے چلنا چاہیے, اور یہی بات کہ ہم نے اکٹھے مل کر کوئی یہ تاثر دے کہ یہ فریق ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کل آپ نے ڈسکس کیا ہم سے؟ جی سب باتیں ڈسکس ہوئیں, اور یہ تو کیا تاثر کیا ایک میٹنگ نہیں ہے, یہ ایک پہلی ان کی ملاقات تھی. تو اس کے بعد انشاءاللہ میٹنگز بھی رہیں گی, جو انسٹیٹیوشنل فورمز ہیں ان کی میٹنگز بھی ہوں گی, اور یہ سب معاملہ وہاں پر, کیونکہ یہ ایک ڈائنامک معاملات ہیں, یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتے, معاملات آتے رہتے ہیں, ایشوز ملک میں آتے ہیں جن کو سب نے مل کر ریزالو کرنا ہوتا ہے. آپ کو تاثر کیا ملا اس معاملے میں؟ ہی از ولنگ ٹو ورک ود دی سویلین گورنمنٹ کہ اس کو رول آف لا کو اسٹیبلش کیا جائے. بالکل, وہ ان کی پرسنالٹی کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں, لوگ جانتے ہیں, اور انسٹیٹیوشنلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب نے مل کر اکٹھے مل کر ملک کے لیے کام کرنا ہے. ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی, بہت سارے ایشوز پہ, جیسے افغان ایشو ہے, ہمیں لگتا نہیں ہے کبھی بھی کہ آپ GHQ اور سول سائڈ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, نہ انڈیا پالیسی پہ. پچھلے کچھ عرصے میں یہ ایک تناؤ والی کیفیت تھی. یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیں آپ,
کہ آپ کی انڈیا پالیسی ہے, افغان پالیسی ہے, امریکہ پالیسی ہے, ان کے انٹرسٹ کیا ہیں, ان کے کنسرنس کیا ہے, سامنے رکھیں. باس آپ ہیں اس وقت, لیکن ایک فورم بنا لیں جہاں میز پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں. نہیں, یہ فورمز موجود ہیں, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے, دیگر فورم موجود ہیں, اور پالیسی ایک ہی ہوتی ہے جس کو سب نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں یقیناً ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے, لیکن جب ایک پالیسی بن جائے تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا, ملک کے حق میں امپلیمنٹ کرنا, وہ سب کا کام ہوتا ہے. ابھی ہماری افغان پالیسی کیا ہے اور انڈیا پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے, افغان پالیسی ہم نے سب سے پہلے اپنی سورینٹی کو مینٹین کرنا ہے. ہم نے جو ٹیررزم ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. آج پاکستان جتنی بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے, شاید دنیا میں کوئی لڑ رہا ہو. جو سیریا میں ہو رہا ہے اس کے اور محرکات ہیں, جو عراق میں ہو رہا ہے اس کے اور محرکات ہیں. ہم تو پیورلی ایک ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے, اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. قربانیاں, بے پناہ قربانیاں ہماری فوج نے بھی دی ہیں, عوام نے بھی دی ہیں. معاشی اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں, اس کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. انڈیا یقیناً آپ سے وہ دوست ملک میں اس کو نہیں کہہ سکتا. کشمیر کا معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا انڈیا سے تعلقات بہتر ہونا مشکل ہے, لیکن اس کور ایشو پر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے, دیگر معاملات پر بھی ہو سکتی ہے. انگیجمنٹ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اپنے مفاد کو برتر رکھ کر انگیجمنٹ ہونی چاہیے. بعض انٹرنیشنل میڈیا میں آرٹیکل سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بارڈر کے قریب افغانستان میں تورا بورا اور دیگر سائٹ کے اوپر داعش کی کنسنٹریشن ولفلی انہوں نے بائی ڈیزائن کی ہے کہ ہمارے اوپر اور دباؤ بڑھایا جائے. کیا ہماری اس پہ کچھ ہے نظر؟ دیکھیں, یہ میں اسپیکولیٹ اس پہ نہیں کروں گا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ کچھ تاثر ملا ہے کہ وہاں پر جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور جو ہمیں یہاں پر جو آپریٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ ایلیمنٹ, اس کو بھی شاید وہاں سے کچھ سپورٹ ملی ہے, اور اس کا بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہے. میری بات بھی ہوئی تھی افغان صدر سے, تو یہ باتیں ہماری ان سے ہوتی رہتی ہیں, اور ملٹری سطح پر بھی ہم انہیں اس بات کا کرائیں گے, اور اس کا مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے, کیونکہ بارڈر ایک پورس بارڈر ہے, اس سائڈ سے رہ کر بھی ٹیررزم ہو سکتا ہے, تو اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. ایک آپ کی حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی حکومت, نواز شریف صاحب اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں. ستمبر 2013 میں آپ نے لا امینڈ کیا تھا, کراچی آپریشن لانچ کیا, اس کو امپاور کیا وہاں لا انفورسمنٹ کو. اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جو سارا دن اس شہر میں آگ لگی رہتی تھی, روزانہ 15-20 لاشیں گرتی تھی. اللہ نے وہاں کرم کیا, حالات بہت بہتر ہو گئے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آگے کیسے پرسو کریں گے؟ میں پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ نے پی ایم ایل این کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات کی. آپ کم کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کریں گے تو شاباش دیں گے نا. تو اس بات کو سب نے قبول کیا کہ ایک مشکل انیشیٹو تھا, اور اس میں ایک کنسنسس کریٹ کیا گیا اور کراچی کو امن دیا گیا. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی. اب کیا کریں گے آپ؟ جی, اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ نے ڈیولپمنٹ دینی ہے, آپ نے اکنامک گروتھ دینی ہے, آپ نے جابز دینے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو, کیونکہ اگر کراچی نہیں چلے گا تو پاکستان بھی نہیں چلے گا. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ امن کو بڑھایا جائے, اور وہاں پر جو اکنامک جو پراسپیرٹی ہے اس کو زیادہ پھیلایا جائے, تاکہ ایک انکلوژن ہو ان ایلیمنٹس کی جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا اس گروتھ سے. دو حصے ہیں اس کے, ایک تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ پیکج دیا جائے, وہ کیا ہوگا, اور دوسرا وہ جو ایم کے ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار والا گروپ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی آفیسز انہیں واپس مل جائیں. اس کے بھی دو حصے ہیں آگے, کچھ لافل تھے, کچھ انلیگل کنسٹرکشن تھی جو سیکورٹی والوں نے انہیں گرا بھی دی اور شاید کچھ کو انہوں نے بند کر دی. دیکھیے, پارٹی وہی ہوتی ہے اس کو عوام سپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی جو فاروق ستار صاحب کی قیادت میں ایم کیو ایم نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اس الیکشن کے اندر. وہاں پر وزیر اعظم صاحب گئے تھے, انہوں نے حیدرآباد پیکج کا اناؤنس کیا تھا. کراچی کے لیے بھی مختلف انیشیٹوز کا اعلان کیا گیا ہے, ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ہم نے اس پروسیس کو شروع کیا ہوا ہے. کوئی بڑا پیکج دینے کا ذہن میں اس کو مزید بڑھائیں گے. جی, جو بھی کراچی کی ضروریات ہیں, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے آ کے ان کو ایڈریس کیا ہے. کوئی ذہن میں ہے پیکج ایسا جو نہیں آپ دینا چاہیں؟ میں بڑے جو اسکیمز کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک جو کراچی کے پانی کا معاملہ ہے اس کو حل کرنا ہے, جو لیاری ایکسپریس وے کا معاملہ ہے وہ اس حکومت نے تقریباً حل کر دیا, اور ملک سے ملانے کے لیے جو 50 سال میں کراچی سے جو ایک شاہراہ باہر جاتی ہے, جو حیدرآباد جاتی ہے, اس پر کوئی کام نہیں ہوا تھا. اس حکومت نے آ کے پہلی دفعہ اس میں 2 لینز ایڈ کی ہیں, جس کی جشن بہت بڑھ چکی تھی. اس سے آگے حیدرآباد سے آگے پورے ملک سے اس کو کنیکٹ کیا ہے,
اور دیگر بھی بہت سی اسکیمیں، کراچی سرکلر ریلوے کا ایشو ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور بھی انیشیٹیوز جو ہیں وہ کراچی میں حکومت لے گی اور اس پروسیس کو آگے بڑھائے پارٹی گی۔ آفیسز، جی ایم کے ایم کے آفیسز، اس کے اوپر کیا پوزیشن ہوگی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں پتہ کر لوں گا کراچی میں، اسپیسیفک مجھے کوئی ایشو کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ایشو ہے۔ اچھا، ایک آپ نے اور بات چیت رہتی ہے، آپ نے پہلے ہی شاید خطاب میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ نومبر 2017 سے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، تو وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے دسمبر کی ایک نوید سنائی تھی جو دسمبر اس کے بعد آئی نہیں، یا سال بتانا وہ بھول گئے۔ آپ کی نومبر بھی ویسی ہے یا کوئی فرق ہے؟ نہیں، میں نے 17 بھی کہا تھا آگے، اچھا، یہ پکا ہے، پکے ہیں ابھی اس کے اوپر۔ تو اس کے ساتھ پلان ہے کوئی جڑا ہوا کہ کون سا ایسا میجک ہونے والا ہے؟ کیونکہ لوڈ شیڈنگ 2-3 دنوں میں زیادہ ہو رہی ہے۔ جی، وہ ابھی کچھ ٹیکنیکل مشکلات ہیں، ابھی ہم اس سٹیج پر ہیں کہ کچھ ہم نے پروجیکٹس امپلیمنٹ کیے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے آج لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی۔ وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں، کچھ مشکلات بھی آ رہی ہیں، اور کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ اگلے 4-6 مہینے میں سسٹم میں آ جائیں گے۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ نومبر جو نمبرز ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نومبر 2017 کے بعد انشاءاللہ ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، ٹورڈز دی اینڈ نیب اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر پوچھ لوں، کیونکہ نیب بھی ایسا ایشو ہے جس پہ 5 سال پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا، 4 سال آپ نے اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اب گھوم پھر کے بال دوبارہ نیب کے پاس جا رہی ہے۔ کچھ ایسا ماڈل اکاؤنٹیبلٹی کا ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے جو کنٹروورشل بھی نہ ہو لیکن ورکیبل ہو، کام بھی ہو اس کے اندر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت نیب کے لاء کو ٹچ کرنے سے گھبراتی ہے کہ شاید یہ تاثر نہ ہو کہ یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، نیب ایک ایسا لاء ہے جو انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، تو ٹھیک کہ جس میں تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اور شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جائے کسی اکاؤنٹیبلٹی کے نئے پروسیس سے۔ نیب بنیادی طور پر بنایا گیا تھا، ایک عامر نے بنایا تھا سیاسی جماعتیں توڑنے کے لیے، اور اسی کام کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے بعد وہ مختلف، وہ اس کی اپنی ایک لائف تھی، وہ پھیلتا گیا۔ آج وہ معاشرے کے ہر حصے کو نیب چیلنج کرتا ہے، اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج جو حالات نیب کے قانون کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، سرکاری افسروں کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ کوئی کام نہ کریں۔ آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ماڈل ہے کیا اس کو کرنا چاہیے؟ میں پھر کہا کہ اگر اس پہ پی ایم ایل این کچھ کرتی ہے تو شاید یہ سمجھا جائے گا اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، اور نیب جو ہے یہ استعمال ہی پی ایم ایل این کے خلاف ہوا۔ یہ 2000 سے لے کر 2008 تک صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوا۔ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہماری یہ رائے ہے کہ کنسنسس کو بلڈ کیا جائے، ایک کنسنسس ہو، تاکہ کوئی یہ تاثر نہ ہو کہ یہ جان بچانا چاہتے ہیں اور یہ نیب سے بچنا چاہتے ہیں۔ نیب ایک بنیادی طور پر انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن تبدیلی صرف کنسنسس سے آئے گی۔ بہت شکریہ شائستہ خان عباسی صاحب، وزیر اعظم پاکستان۔ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے، تھینک یو ویری مچ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔